اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں اس وقت بڑی افراتفری کی سچویشن ہے۔ ایک طرف جو اپوزیشن رہنما ہیں عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان، وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں، اور دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کے جو دوسرے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان، MQM اور باب پارٹی، یہ مرکز میں PDM کے نام سے برسر اقتدار ہیں۔ تو یہ مناقشہ یا یہ جو آپس میں تلخی پیدا ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ 2018 کے الیکشن کے بعد وزیر اعظم عمران خان بنے اور ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اپنے کچھ چھوٹے اتحادیوں کے ساتھ اقتدار میں آئی۔ ان کی جو پاکستان میں حکومت تھی وہ KP اور پنجاب میں بنی، سندھ میں پیپلز پارٹی، اور باب چونکہ ان کی بلوچستان کی یہ پارٹی ہے جو وہاں کی جو مقامی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اتحاد پہ مبنی یہ گروپ تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کی سپورٹ ان جو گروپ میں شامل لوگ ہیں ان کو حاصل ہے۔ بہرحال یہ چند ماہ پہلے پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو عمران خان کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر کے فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں۔ اب اس سچویشن میں یہ ہے کہ جو پولرائزیشن ہے پولیٹیکل وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور جو اختلافات ہیں وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی میاں کدھر ہے، بیوی کدھر ہے، بھائی کسی ایک سائیڈ پہ ہیں اور بہن کسی دوسری سائیڈ پہ ہے، والدین کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہے۔ سوسائٹی میں بہت زیادہ تقسیم بڑھ گئی ہے۔ آج میں ایک سینئر بیوروکریٹ یا مڈ کیریئر جو بیوروکریٹ ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ظاہر ہے ہر بندے کی دلچسپی ہے کہ وہ پولیٹکس پہ بات کرے۔ تو وہ کہنے لگے جی کہ جس طرح حامد میر کو گولیاں لگی تھیں یہ اسی طرح عمران خان کو لگی ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حامد میر کو بھی نہیں لگی تھیں، اور وہ کیسی گولیاں تھیں جی، ایک چھینٹ بھی گاڑی کے سیٹ پہ خون نہیں لگا۔ تو میں نے انہیں کہا ہے کہ بعض اوقات ایسی چوٹیں ہوتی ہیں، ایسی گولی کا زخم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بلیڈنگ اندر ہوتی ہے، اور بعض اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو اندر بلیڈنگ ہے، فرض کریں آپ کی ہیڈ انجری ہے یا پیٹ میں، تو اگر آپ کے پیٹ میں خون چلا جائے یا آپ کے اندر باڈی کے اندر خون چلا جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال تو مجھے اس سے یاد یہ آیا کہ جب ملالہ پہ طالبان نے حملہ کیا تھا اور انہیں علاج کے لیے پاکستان آرمی کے ہاسپٹل لے جایا گیا، اور بعد ازاں انہیں انگلینڈ ایک ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا اور وہ صحت یاب بھی ہو گئیں اور انہیں نوبل پرائز بھی بعد میں ملا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شک تو لوگ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں جو کانسپیریسی تھیریز ہیں، سازشی تھیوریاں ہیں، ان پہ لوگ بہت بلیو کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ کہی جاتی ہے جی کہ پولرائزیشن اور جو سیاسی اختلاف ہے وہ اب آ کے بہت پیدا ہوا ہے، اور یہ عمران خان نے تقسیم پیدا کی ہے۔ میں بغیر کسی پارٹی کی سائڈ لیے یہ میں آپ کو بات کہوں کہ یہ صورتحال نہ صرف پاکستان میں ہے، یہ کم و بیش دنیا کے مختلف ممالک میں یہ جو تقسیم ہے یہ پوری طرح پائی جاتی ہے۔ جس طرح ابھی ہم تذکرہ کریں انڈیا کا، تو وہاں بے شمار لوگ ہیں جو وہاں کے پرائم منسٹر نریندرا مودی ان کی پالیسیز کی بہت زور و شور سے حمایت کرتے ہیں، اور بے تحاشا لوگ ان کے ناقد ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سابق صدر ہیں امریکہ کے، وہاں کی جو شدت پسند حلقے ہیں، جو تھوڑا آرتھوڈاکس لوگ ہیں، وہ ان کی حمایت کرتے تھے، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ جو بائیڈن یا ان کی پارٹی کی حمایت کرتے تھے۔ اسی طرح رائٹ اور لیفٹ کی پارٹیاں یا ہارڈ لائنر تو دنیا کے تمام ملکوں میں موجود ہیں، خواہ ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو۔
اور صرف ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم جنرل ایوب کے زمانے میں کی بات کریں، اب کسی دیہاتی سے بات کریں تو آپ بھی کہے گا کہ جی ایوب کا زمانہ جو تھا وہ بہت شاندار تھا. جب آپ لیکن پولیٹیکل پاکستان کی ہسٹری پڑھیں یا پڑھے لکھے لوگوں کی گفتگو سنیں یا خود مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بنیادی طور پہ جو انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریل پروگریس تو ہوئی اور کچھ ریولوشنری اقدامات جو ہیں وہ زراعت میں بھی لیے گئے، لیکن یہ بنیادی طور پہ جو پاکستان کو آگے چل کے کھوکھلا کرنے کی بنیاد جو ہے اس کو مضبوط کیا گیا جنرل ایوب کے زمانے میں، شعوری یا لاشعوری طور پہ انہوں نے کیا یا ہو گیا اس طرح. پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ جنرل جائجہ آتے ہیں اور ہمیں اپنا ملک جو ہے وہ دو حصوں میں بٹتا ہوا نظر آتا ہے. مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے وہ بہت گہری ہو گئی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، جب انہوں نے الیکشن لڑا. اور اس سے پہلے ایک تقسیم جو تھی وہ جنرل مجیب شیخ مجیب الرحمان، میں جنرل مجیب کہہ گیا، جنرل مجیب تو بعد میں جنرل مجیب الرحمان وزیر اطلاعات بنے جنرل ضیاء کے. تو چونکہ پاکستان میں دو تین ہی مجیب مشہور ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، جنرل مجیب ہیں اور شیخ مجیب الرحمان، تو ایسی ضمناً ان کا نام آ گیا. تو وہ تقسیم اس زمانے میں بھی بہت گہری تقسیم تھی. آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک جو پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ ہے وہ بنگلہ دیش کے نام پہ انہوں نے اپنا ایک علیحدہ ملک کر لیا. تو اس کے بعد جو باقی بچہ کچا پاکستان تھا، مغربی پاکستان تھا، جو اب پاکستان ہے جس کے ہم شہری ہیں، تو اس میں جو پولیٹیکل سیچوریشن تھی اور پولرائزیشن تھی، اس میں آپ ذرا یہ دیکھیں کہ بہت گہری تقسیم تھی مذہبی طبقے میں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی یا ان کے جو الائز تھے. تو آگے چل کے جو 77 کی تحریک تھی، تحریک مصطفیٰ اور تحریک نفاذ مصطفیٰ، تو جو شریعت مصطفی کے نام پہ ایک تحریک چلی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، اور ان کے اقتدار کے خاتمے کا باعث بھی وہی تحریک بنی ایک طرح سے، چونکہ اس کی بنیادی وجہ تو ہوئی جنرل ضیاء کا مارشل لا. تو جنرل ضیاء کے زمانے میں اب اتنی بڑی جو پولیٹیکل تقسیم پیدا ہوئی کہ ایک بہت طبقہ بھٹو کو غلط کہتا تھا، جو وہ ہم نوا ہو گیا جنرل ضیاء کا، اور بے شمار ایسے لوگ تھے کہ جو مذہبی شدت پسندوں کا یا مذہبی ایلیمنٹس کا، جس طرح جماعت اسلامی جو کہ جنرل ضیاء کی الائی تھی، ان کا نام بھی پیپلز پارٹی والے سننا پسند نہیں کرتے تھے. اور یہ بہت زیادہ پولرائزیشن اور تقسیم سوسائٹی میں تھی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جنرل ضیاء کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ محترمہ شہید اقتدار میں آئیں، تو ان کے اور جو ان کے مخالفین تھے ان کی بہت آپس میں تقسیم تھی. اور مخالفین کون تھے؟ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، میاں محمد نواز شریف، ان کے فالوورز تھے. اور یہ اتنی گہری تقسیم تھی کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے وہ تضحیق اڑاتے تھے، نہ صرف اسمبلی میں بلکہ اسمبلی کے باہر بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی. اور اس میں ایک بات رہ گئی کہ جب جنرل ضیاء کا آخری پیریڈ تھا اور جنرل ضیاء نے جب نواز شریف صاحب کو اتارا تھا سیاسی میدان میں، تو وہ طیارے کے ذریعے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بے نظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی جو تصاویر تھیں، جن کو اس زمانے میں دیسی طریقے کے ساتھ سر اتار کے کسی کا جسم کسی کا لگا دیا گیا، جس کو اب آج کل ہم فوٹو شاپ کہتے ہیں، یا ڈیپ فیک کا نام جسے دیا جا رہا ہے، جس میں ویڈیوز اور تصویروں کو بدلنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو کوئی جو عام بندہ ہے وہ بھی اپنے موبائل پہ ان کو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی اس کو مسخ کر دیتا ہے یا اسے مختلف طریقوں سے دڑ کسی کا یا باڈی کسی کی، یہ تو عام
روزمرہ آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، یا مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان پہ دیکھ لیں، وہ تو چل رہا ہے اس پہ۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ کیا یہ جو تقسیم ہے یہ عمران خان نے بڑھائی؟ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے پولیٹیکل گین کے لیے اس ساری جو سینٹیمنٹ تھا اس کو اپنے لیے استعمال کیا، جس طرح کہ اس سے پہلے میاں نواز شریف کر چکے تھے، یا اس سے پہلے بھٹو نے کیا۔ تو وہ چونکہ ہم ماضی کا اس طرح ہمیں یاد نہیں رہتا، اور ہم زیادہ مطالعے پہ جو ہے وہ غور نہیں کرتے یا کوشش نہیں کرتے مطالعے کے، اور ہم جو اپیرنٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں اور جو ہمارے سامنے صرف ہوتا ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جس بات سے میں نے آج کی گفتگو شروع کی کہ کیا عمران خان پہ حملہ ہوا ہے۔ بھئی آپ سامنے ویڈیو آ گئی ہے، اس میں گولیاں چلی ہیں، خدا نخواستہ ایک جس طرح بندے کی وہاں ڈیتھ ہوئی ہے، کچھ اور لوگوں کی بھی جان چلی جاتی تو پھر ہمیں یقین آتا؟ اور وہ ولنریبل تو ظاہر ہے، ایک جو پاکستان کے پچھلے 10-20 سالوں میں تاریخ رہی ہے اس میں اتنے زیادہ خودکش حملے اور قتل و غارت گری ہوئی کہ پاکستان ایک بہت بڑے سانحے سے گزرا ہے، اور پاکستانی قوم ایک بہت بڑے ٹراما سے گزری ہے۔ تو اس میں حملہ ہونا اور حملے میں لوگوں کا بچ جانا، یہ حملہ ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، اور لیکن لوگوں کا بچ جانا ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے یہ ایک بہتری کا سبب ہوا۔ آپ دیکھیے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ایک خودکش حملے میں یہاں راول پنڈی باغ جناب میں مار دیا گیا، وہ شہید ہو گئیں، اور اس کے بعد جو 3 دن ملک میں حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب ہم کہیں جی کہ اب عمران خان کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیا کمپیریزن ہے؟ تو یہ تو آپ ان کے فالوورز سے پوچھیں نا۔ تو اسی طرح یہ ڈیوائیڈ ہمیں اس لیے بہت زیادہ لگتی ہے کہ میڈیا کے لوگ بھی تقسیم ہو گئے ہیں، ایون چینلز تقسیم ہو گئے ہیں۔ اگر ایک چینل وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائی بن چکا ہے تو دوسرا مسلم لیگ نون کے ساتھ بن چکا ہے، یا امپریشن کم از کم یہ ہے۔ تو جو ایک تحمل، بردباری، تجزیہ غیر جانبدارانہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ الائنڈ نہ ہوں، آپ کا دماغ جو ہے وہ کھلا ہوا ہو، اور آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ لیکن اگر آپ بنیادی طور پہ کسی بندے کو آئیڈلائز کرنا یا اسے بالکل سچا اور صحیح اور اگر فرض کریں ہم کسی ایک سائڈ پہ ہیں تو اسی سائڈ پہ کھڑے رہنا، یہ ایک طرح کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہم دراصل خود کو اس جگہ سے بدلنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ ماننے کے لیے ہم کہتے ہیں چونکہ ہم ایک دفعہ اعلان کر چکے ہیں، یا ہم ایک دفعہ ایک سائڈ پہ ہو چکے ہیں، تو اب ہم اسی طرف رہیں گے۔ اب ہم اگر اس جگہ کو بدلیں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا موقف بدلیں گے، تو جو یہ قسم کی ہماری جو ہے وہ یہ یو ٹرن ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، خاص طور پہ جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کا تو کسی صورت بھی یہ نہیں بنتا کہ وہ پارٹی بنے، خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پڑھے لکھے یا سمجھدار، پڑھا لکھا ہونے سے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سمجھدار بھی ہوں۔ تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے طرز عمل کو جو ہے وہ بردباری کی طرف لے کے جانا چاہیے، برداشت کی طرف لے کے جانا چاہیے، دوسروں کے موقف کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کے موقف کا احترام کریں گے تو لوگ دوسرے بھی ہمارے موقف کا اعتراف اور جو ہے وہ اس کو تسلیم کریں گے۔ تو اگر آپ سپیس نہیں دیں گے تو آپ کو بھی سپیس نہیں ملے گی۔ تو یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہے۔ تو اس میں اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں گے، تو سوسائٹی کے لیے، ہمارے اپنے لیے، ہماری اپنی جو نفسیاتی صحت ہے اس کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا۔ آئندہ انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن کو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔